السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون. اور گوہر بٹ صاحب تو موجود ہیں ریڈ زون اسٹوڈیو میں، مگر مبشر لقمان صاحب یو کے اور یورپ یاترا کے بعد واپس آئے ہیں. ویلکم ٹو پاکستان اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ویلکم ٹو دا شو سر. اور بڑی وہاں پہ یار مجھے بیوہ عورتوں نے بٹ صاحب کے نمبر پوچھے ہیں یار یہ بیوہ عورتوں کا لی پوچھی یار میرا مطلب ہے کہ متعلقہ نے نہیں پوچھے. نہیں بیوہ عورتوں نے بڑے پوچھے نے. اچھا. اور ایک وہ ہمارے دوست ہیں علی عمران صاحب، وہ تو باقاعدہ لڑائی انہوں نے میں سے کی، کہتے یار اتنا کیوٹ آدمی آپ کیوں اس کو چپ کرا دیتے. میں کہ یار وہ بٹ ہے گا، کہتے نہیں کیوٹ تو ہے. علی عمران جو پرائم منسٹر کے داماد ہیں. ہاں جی. اچھا وہ بٹ صاحب کو بڑا پسند کرتے ہیں وہ. ویری گڈ. اور بٹ صاحب کے لیے وہ اپنا شرٹس بھجوا رہے ہیں. اچھا لیکن وہ بڑا پسند کرتے ہیں، خواتین بیوہ ہی پسند کرتے ہیں. خواتین بیوہ پسند. اچھا غیر شادی شدہ کوئی نہیں. نہیں. ان کے اب میں کیا نام بتاؤں خواتین کے. مجھے لسبن میں ملی ہیں، مجھے یو کے میں ملی ہیں. اب میرے سے حال پوچھا بٹ صاحب کا کیا حال ہے. کمال ہے یار. اچھا جی رسل اینڈ براملی ابھی آئے ہیں لندن سے. ہاں جی. اپنا تسی نظر نہ لانا پہ پچھلی باری تسی ویکھیا سی تے جُتے کیچڑ پاس پھس گئی. تسی سلاب تے شو کرو گے بھئی ساڈی نہیں میری رسل اینڈ براملی پا کے ساری ساڈی تے ہاں ہی ہے نا. اچھا جی بڑا وہ دل کڑتا ہے، لیکن آپ کا چونکہ زیادہ قریب سبجیکٹ ہے کرکٹ، آپ نے کھیلی کرکٹ، تو یہ کیا ظلم ہے. لوگ اتنے جذباتی ہیں کرکٹ کے حوالے سے. پھر انڈیا کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے اور ایشیا کپ کا فائنل، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ماحول بنا دیا، اس طرح کا موقع فراہم کر دیا، پلیٹ میں رکھ کے آپ نے میچ دے دیا ہے، اور پھر آپ جو ہے نا وہ چھپتے ہیں اس بات کے پیچھے ہاتھ نہیں ملایا، وہ ٹرافی لینے نہیں آئے. یہ ہاتھ ملانے کا مقابلہ ہو رہا تھا یا کرکٹ ہو رہی تھی؟ نعیم صاحب اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سچ بتاؤں، ذرا سی لمبی بات ہے. جی کریں لمبی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں کرکٹ کا کسی نے نقصان کیا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے میں کہتا ہوں، وہ عمران خان، کسی اور نے نہیں. یعنی اس کے بعد بتدریج اضافہ ہوا ہے اس استحصال میں. اس نے آتے ہی جب احسان مانی کو لگایا اور اس نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کی اور اس نے لیگز ختم کر دی، سارا کچھ، تو صرف کرکٹ نہیں ختم ہوئی. پاکستان میں جتنی بھی تھوڑی بہت سپورٹس ہو رہی تھی، والی بال ہو، بیڈمنٹن ہو، ریسلنگ ہو، کبڈی ہو، وہ ڈپارٹمنٹس کی وجہ سے بند ہو گئی. اس پر ٹیلنٹ آنا بند ہو گیا. آپ کے سکول جو ہیں وہ تو چاچا کنال کے گھروں میں سکول کھلے ہوئے ہیں، ان کے پاس گراؤنڈیں تو ہیں نہیں اپنی. پی سی بی نے کالجز کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا. ایک واحد اگر کرکٹ میں کچھ آپ نے برانڈ کریٹ کیا، وہ نجم سیٹھی کا کریڈٹ ہے. اس کو آپ پسند کریں ناپسند کریں، وہ پی ایس ایل ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد آپ نے جتنے ہیڈز لگائے کرکٹ بورڈ کے اوپر، ابھی بھی مثلا محسن نقوی تو برائے نام ہیڈ ہے. مجھے خبریں پتہ چلتی ہیں، جو بتانے والے بتاتے ہیں وہ کہ جی اصل تو وہاب ریاض چلا رہا ہے. اب وہاب ریاض ہو، انضمام الحق ہو، وسیم اکرم ہو، یہ کون لوگ ہیں آپ کو نہیں پتا. آپ ملک قیوم کی رپورٹ پڑھ لیں، آپ برطانیہ کا میڈیا پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون جواری ہے کون نہیں ہے. نہیں تو بلال افضل کا بھی ذکر کر رہے ہیں. بلال افضل کو میں وہ ڈی سی لاہور جو ہے رافعہ، وہ پورے پاکستان کی ویمن کرکٹ چلا رہی ہیں. ڈی سی چنگ جو ہے وہ بورڈ کے اندر ہے. منسٹر آف انٹیریئر بھی تو ہے نا. جب ایک منسٹر آف انٹیریئر جو ہے پی سی بی کا ہیڈ ہوگا تو پھر وہ اسی طرح چلائے گا نا جیسے ایس ایچ او وغیرہ کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، پوسٹنگ کی جاتی ہے نہ. میں ان کی نیت پہ ڈاؤٹ ہی نہیں کر رہا. نیت آپ کی بھی اچھی ہے، نیت ان کی بھی اچھی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا کے آر ایل کو چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. کیا میں چلا سکتا ہوں؟ نہیں چلا سکتا. ہماری وہ ابیلٹی نہیں ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو محسن نقوی کی کیپیسٹی نہیں ہے وہاں پہ ہونے کی. آپ نے جب بھی بیان دیا اور جب بھی آپ نے کیا، یہ کرکٹ تو اب ہو گیا نا ایشین چیمپئن شپ، اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی ہو گئی، اس سے پہلے ایک اور ہو گیا. آپ نے پاکستان کو ذلیل ہی کرایا. اور آپ کا جو ہے نا، آپ کو کانسیپٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. آپ کو اسٹیڈیم بنانے میں، وہ ٹھیکے لینے میں، دینے میں، ان چیزوں میں آپ کو انٹرسٹ ہے کہ موشن سپیڈ تو یہ سپیڈ. ہمارے دوست ہیں، ہمارے واقف ہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر آج، اب میں آپ کو ایک نام دیتا ہوں کہ اب آپ کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو سر پھراؤ، جو کرکٹ کا ہیڈ. وہ کون ہو سکتا ہے؟ جیسے شعیب اختر ہے. اب شعیب اختر جو ہے نا، اس نے کسی کی سننی تو ہے نہیں، اس نے وہی کرنا ہے جو اس کے ذہن میں آنی ہے. اور ایسا ہی آدمی چاہیے، کیونکہ اب آپ کو گراس روٹ لیول سے، آپ کو اسکول کالج سے، لیگ سے، ڈپارٹمنٹ سے اوپر لے کے آنی ہے. اور آپ کو 5 سال کم از کم لگیں گے ایک بہتر ٹیم بنانے میں. اچھی ٹیم نہیں میں کہہ رہا، وہ ٹیم جو انٹرنیشنلی کمپیٹ کرے ہر ایک سے. ابھی تو لگتا ہی ہے نا کہ آپ بغیر لڑے ہار گئے. اب تو آپ کی حالت یہ ہوگی کہ یار ایک تو میچ ہارتا ہے اور ایک میچ جیتتا ہے. اب آپ تو میچ
کھیلا ہی نہیں جاتا پورے کا پورا, 20 اوور نہیں آپ سے کھیلے جاتے, یہ تو 50 اوورز کا بھی نہیں ہے, یہ تو ٹیسٹ میچ بھی نہیں ہے, یہ تو 4 ڈے بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کرکٹ کا تو اسٹیمنا ہی نہیں آپ کے لڑکوں میں. آپ کی تو لڑکیاں بہت بہتر کھیل رہی ہیں ابھی بھی, کیونکہ پیچھے سے ایک وہ نرسری چل رہی ہے. محسن نقوی کو باقاعدہ طور پہ فوری طور پہ معذرت کر کے قوم سے ریزائن کرنا چاہیے. وہ نہیں کرتے, جو بھی ان کو لانے والے ہیں, چاہے پرائم منسٹر ہیں چاہے کوئی اور ہے, ان کو ان کا استعفیٰ مانگنا چاہیے. اور کرکٹ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دینی چاہیے جن کو واقعی کرکٹ کا پتہ ہے اور درد ہے, اور ان میں وہ جواریے نہیں ہیں جن کا نام ملک قیوم کی بھی رپورٹ میں اور رپورٹوں میں بھی ہر جگہ پہ. بٹ صاحب مجھے لگتا ہے مبشر صاحب اور آپ کو زندگی میں صرف ایک ہی کام ہے کہ جو نقصان اس ملک کا ہوا عمران خان نے کیا ہے, سیلاب بھی عمران خان کی وجہ سے آیا, آپ کی اکانومی جو ہے اس کا بیڑا غرق بھی عمران خان نے کیا ہے. وہ 3.5 سال کر کے چلا گیا, تو اس کے بعد 2.5 سال میں جو ہے نا کرکٹ وہ ڈیالہ جیل میں بیٹھ کے خراب کر رہا ہے. مبشر صاحب تو کہتے ہیں کرکٹ برباد ہی اسی نے کی ہے. اچھا, میں آپ سے گزارش کروں کہ میں تو مبشر صاحب کا چونکہ انٹرسٹ ہے کرکٹ میں, اور مبشر صاحب کے ساتھ پوری قوم کا 80% میرا خیال لوگ جو ہیں ان کا انٹرسٹ ہے کرکٹ کے معاملات. اور جب انڈیا سے میچ ہو تو پھر 100% ہے. اب پھر 100% مطلب پھر میں بھی تھوڑا جا دیکھ لینا, ظاہر ہے تو میں بھی تھوڑا جا بیٹھ کے دیکھ لینا. تو اس بار یہ ہوا کہ وہ فائنل تھا, تو میں ایک جگہ پہ میں, رضوان رضی, عامر اور ساجد اقبال, وہ BBC انگلش والے جو ہیں, وہ ہم ایک جگہ پہ کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جاگے بیٹھے تھے, پوچھے یار کتنے آؤٹ ہوئے نے, وہ کہ 113 ہوا تو شاید ایک آؤٹ. ٹھیک ہے, یہ مجھے یاد پڑتا ہے. ساڈا کھانا مکھیا نے ٹیم آؤٹ ہو گئی, ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی. آپ کا ٹائم بچا. اچھا, میں کو یار اے کیوں ہوا, یعنی اسی کھانا کھا کے نکلے باہر تھے, وہ پتہ لگا یہ ٹیم آؤٹ ہو گئی. انڈیا کی ٹیم بیٹنگ نہیں ہے اس لیے ان ہو رہی سی, یار ایڈی سپیڈ نال آؤٹ ہو گئے. مطلب تسی ایک کی ریت کی دیوار ہیں, یہ کیا ہے؟ بعض کا نا 6-7 پلیئر ایک کے سگرٹ لا لیندے نے, انہوں نے بجھنا نہیں چاہیے. اگلی گل وہ جاندا ہے واپس آندا وہی سگرٹ پیندا ہے, پھر دوسرا جاندا ہے, پھر انہیں آ کے وہی سگرٹ پڑنا ہوندا ہے. اگلی گل جڑی ہے نا سر, جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا. بڑی سمپل سی بات. انڈیا ہمارا دشمن ہے, ہم انڈیا کے دشمن ہیں, یہ ہم نے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, یہ سارے جانتے. لیکن انڈیا کی ٹیم ہماری ٹیم سے بہت اچھا کھیلی, اس لیے وہ جیت گئی. اتنی سی بات. اب وہ ہو گیا کام. میری گزارش یہ ہے کہ پلیز خوابوں کی دنیا سے, خواہشوں کی دنیا سے باہر آئیں. قوم کا مسئلہ کرکٹ نہیں ہے, قوم کا مسئلہ ایشیا کپ نہیں ہے, اور قوم کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پر ورلڈ کپ دوبارہ جیت کے آ جائے. اس سے سر ساڈے مزائل نہیں اڑنے, اس سے ہم نے کشمیر فتح نہیں کر لینا, اس سے ہم نے اپنی جو اکانومی اس کو رن نہیں کر لینا. ہماری اکانومی کو رن کرنے کے فارمولہ ہیں, لوگوں کو روزگار کے فارمولے لے کے اس طرف توجہ دیں. اب پورے پاکستان کو وسن پورا بنا دو. یہ جو بٹ صاحب دا ہی کانسیپٹ نہیں وسن پورا تسی بنا رہے ہو نا, پول دے اندر واڑ دو بابا وسن پورا تسی بنا رہے ہو نا, تسی اوتے وسن پورے جس طرح کرکٹ ہو رہی ہے اس طرح دی کرکٹ تسی اوتے لے آئے. کھیڈاں بڑی ضروری بابا یہ اور کھیڈاں ایسیاں بھی ضروری نہیں ہوندی کہ زندگی موت دا مسئلہ بن جائے. ہر وقت کرکٹ دی علامت ہوندی ہے. نائی دی دکان تے بیٹھو, نائی دی دکان تے بیٹھو, اوتے کرکٹ ہے. تے تسی جے کرکٹ نو امپروو کر لو تے پوری قوم نو ایک کر لو گے. او بابا کی ہو گیا, کرکٹ نو امپروو کر لو, فیڈریشن ایک ہو جائے گی. سر جی آپ بہتر نہ ہو, تسی اپنا باڑ دیو. کرکٹ نے ہمیں نقصان یہ اسی ٹائپ کے ہیں جیسے برباد کیا کرکٹ کو. پی ایم ایل این والے پٹواری ہوتے ہیں نا, یار بسانت بند کر دیو, کیونکہ ڈور نال بندے مرنگے ہوندے نا کہ عمران خان اور کرکٹ. اور سر میں کہتا ہوں عمران خان دورے لگیں گی, پاکستان کو برباد کیا ہے کرکٹ کی وجہ سے. یہ کرکٹ کا ستیہ ناش ہونا پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا میری عرض سے سنیں, برائے مہربانی کرکٹ سے باہر رہیں. یار کبڈی کھیڈنی, ایک منٹ ٹھہر یار, کبڈی کھیڈنی گا, باکسنگ نہیں, اوتے کیوں نہیں گل کردے, ہاکی ساڈا قومی کھیڈ ہے, اوتے کیوں نہیں گل کردے. آج آ گیا کرکٹ تو نظر آندی. قومی کھیل کیسے ہے یار, حد ہو گئی. ایسے قومی کھیل ہے 80,000 روپے کی ایک سٹک آتی ہے, ایک عام بچہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضول کھیل ہے. ٹرینڈنگ میں پچھلے 4 دن سے صرف کرکٹ ہے اور ایشیا کپ کا فائنل ہے. ابھی ساغدار صاحب ٹرینڈنگ میں چاہت فتح علی خان یار پچھلے 2 سال سے نہیں ہو, شہباز شریف ہے, پھر چاہت فتح علی خان. پرائم منسٹر کا ساغدار نے کہا ہے کہ ان کی جو UN کی سپیچ ہے وہ ٹرینڈنگ میں رہی ہے. نہیں وہ تو رہی ہے کیونکہ ہم فاتح تھے, وہ تو ہمارا فاتح وزیر اعظم تھا تو ٹرینڈنگ میں رہنا تھا. تو اب یہاں پہ کرکٹ جب انڈیا سے ہاریں گے تو وہ ٹرینڈنگ میں ہوگی, جب جیتیں گے تو بھی ٹرینڈنگ میں ہوگی. تو کھیل تو ختم نہیں ہو سکتا. ایک کھیل تھا ختم ہو گیا, آپ جیت گئے, ہم ہار گئے. مبشر صاحب آپ میری بات سے پتہ نہیں اتفاق کریں, ختم ہو گئی بات. انڈیا کی پہچان پوری دنیا میں کرکٹ اور بالی ووڈ کے علاوہ کیا ہے بتائیے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اس سے پہلے تھی پہچان, اب ایک ہو رہا ہے. میں بتاتا ہوں یار شیوانگی میں دسنا کہ بھائی شیوانگی نہیں ہے, بس بس کیا نا شیوانگی آئے گا,
حقیقت ہے شیفانگی تے آنا سی یہ دیکھیں اصل جیت یہ ہے بھائی تسی پوری قوم نو 6-0 تے لاجتا ہے یہ اصل جیت ہے اور یہ غلط ہے یہ اصل جیت ہے جیت 7-0 ہاں 7-0 کی ہے not 6-0 میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل جیت یہ ہے یہ کرکٹ کے میدان میں ہار جانا یار اب آپ کے لیے روز تو ہم جنگ کر نہیں کوئی سکتے ایشو ہمیں نہیں کچھ اور ہے کرنا ہماری اصل مقابلہ اب ہمیں تعلیم میں کرنا چاہیے ہمیں روزگار میں کرنا چاہیے ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے جانا چاہیے اس طرف توجہ دیں یار برائے میں تو جا رہے دیکھا کتاب کیا رکھی ہے اس نے ورلڈ انجنز یہ جو کرکٹ ہے نا تو باہر نہیں منیب کا کیا تعلق ہے سامنے اتنی موٹی کتاب وہ سارا صرف رنگ دیکھ کے رکھی اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے اور ایک جوائنٹ وینچر بھی ہے حکومت میں بھی آپ ہیں آپ نہیں بھی ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں پیپلز پارٹی جو ہے ان کو تحفظات ہے پنجاب حکومت سے اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی ہر تقریر کا آغاز ہوتا ہے کہ میں انگلی توڑ دوں گی جو پنجاب کی طرف دیکھے گا میں ہاتھ توڑ دوں گی جو پنجاب کی طرف دیکھے گا میرا خیال ہے مطلب غلط سمجھیں آپ لوگ ہو سکتا ہے وہ دہشت گردوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں اگر دہشت گرد کو پنجاب کو دیکھے گا اس کی انگلی کیا میں کہتا ہوں اس کی باں توڑے دہشت گرد اگر ہر آدمی اس کو اپنے اوپر کیوں لے کے جائے میں انہوں نے آپ کو تو نہیں کہا انہوں نے گور بٹ کو تو نہیں کہا انہوں نے کسی پارٹی والے کو تو نہیں کہا انہوں نے کہا بھائی پنجاب کا دشمن کون ہوگا جو پاکستان کا دشمن ہوگا سندھ کا دشمن کون ہوگا جو پاکستان کا دشمن ہوگا بلوچستان کے پی کے کا دشمن کون ہوگا جو پاکستان کا دشمن ہوگا ہر چیز کو دیکھیں ہر ایک کو نیگیٹو اس میں نہ لیں شی از نیو سی ایم شی از اے ینگ سی ایم چولا بیانی میں ان کو الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن میں تھاٹ کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے بھی نوید صاحب سے پوچھا میں نے کہا میں تو سنی نہیں ہے کیونکہ میں تو باہر تھا تو ان کا کہ جی این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے پانی کے اوپر بات ہو رہی ہے نہروں کے اوپر بات ہو رہی ہے یہ ایشوز ڈیبیٹیبل ایشوز ہیں ان پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے ایک دوسرے کو دھمکیوں کی ضرورت نہیں ہے نہ ان کو دھمکی دینی چاہیے نہ کسی اور کو دھمکی دینی چاہیے آپ شروع سے ہی معصوم ہیں یا جب سے پاکستان واپس آئے ہیں اور آپ کے اندر ایک معصومیت جو ہے نہیں وہ آ گئی ہے میں ایک فیکٹ بلیو یہ کرتا ہوں اچھا کہ اس وقت پاکستان کا باہر بہت بڑا اور زور آور نام میں خدا پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں قسمیں نہیں کھاتا آپ میری بات یقین کر لے کہ الحمدللہ پاکستان کی اتنی گڈی چڑھی ہوئی ہے اور ایک اور بات پہ آپ کو بتاؤں آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ہمارا کتنا بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا حکومت پاکستان نے باہر کسی سے امداد نہیں مانگی ہے یہ سڈنلی ہمارا اسٹیچر اور بہت بڑا ہو گیا کہ یار یہ اپنے پرابلمس حل کرنا چاہ رہے ہیں خود سے کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود سے کوئی آفر کرے اور بات ہے آپ کو لگتا ہے سیلاب میں پنجاب حکومت نے بہت اچھا پرفارم کیا اقدامات اٹھائے نہیں میں نہیں آپ گئے علاقوں میں گئے میں گیا ان کا نہیں اچھا انتظام تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اپنی تنقید ہم کر سکتے ہیں انٹرنلی ہم کرتے رہیں گے ہمارے اوپر تو عثمان بخاری نے بھی کیس کرنا میرے اور آپ کے اوپر تو وہ بھی ہم لڑ لیں گے کوئی ایسی بات نہیں اپنا شوق پورا کر لیں لیکن میں جب باہر دیکھتا ہوں نا اس وقت پاکستان کو ایک ہونا اس وقت ہمیں اپنی ایک یونیفائڈ فرنٹ دکھانا چاہیے پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو جے یو آئی ہو ایم کیو ایم ہو اے این پی ہو یہ سارا پاکستان کا زیور ہے یہ ساری جماعتیں جو ہے ساری خوبصورت جماعتیں ساروں کا میکینکس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے ساروں کا آبجیکٹو ایک ہی ہے مضبوط پاکستان تو پالیٹکس کو پالیٹکس رہنے دیں سیاسی لڑائی کو سیاسی لڑائی رہنے دیں بھی بڑی خوبصورت جماعت ہے اتنی کلرفل جماعت ہے پی ٹی آئی تھی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں پی ٹی آئی کے اپنی جماعت والے جو ہے نا ان کا ویژن نہیں ہے ان کی کلیئرٹی نہیں ہے ان بیچاروں کو یہ نہیں سمجھ اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے کہ جیل کے اندر رکھنا ہے خود اس کی بہنوں جو ہے نا وہ چاہتی ہیں کہ وہ جیل میں رہے ان کی سیاست چلتی ہے ورنہ ان سے کون روز اپنا پریس ٹاک کرائے گا ٹھیک ہے بیرسٹر غور کے آپ کیوں بات سنیں گے اگر عمران خان باہر ہوگا تو پی ٹی آئی تو تھیوریٹیکلی ویژن وائز تو ختم ہو گئی اب اس کی سپورٹ ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ڈاکٹر صاحب ایک اچھے والے مبشر لقمان جو ہیں اس وقت وہ بات کر رہے ہیں بہت اچھے والے آپ یہ بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی وہ جو ہے نا کچھ لفظوں کی گولہ باری پنجاب حکومت کے حوالے سے اور ڈائریکٹ مریم نواز کے حوالے سے چند دن سے کر رہی ہے اسی کے جواب میں مریم نواز بھی جو ہیں براہ راست اور ان کی جو مشیر ہیں اور منسٹرز ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی خبر ہے پیپلز پارٹی تھوڑی ہارڈ ہٹنگ کرے گی سر ابھی اچھا وجہ خبر یہ ہے وجہ کہ پیپلز پارٹی ابھی ہارڈ ہٹنگ کرے گی مسلم لیگ نون کی موجودہ جو پنجاب کی سی ایم ہے ان کی کارکردگی پول کھولنے کے لیے پیپلز پارٹی پنجاب کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے ایک نے آج بھی پریس کانفرنس کی ہے چند صاحب نے ایک دن میں ایک دو اور بڑے لیڈرز جو ہیں جو پہلے خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ایکٹیو آپ کو ہوتے دکھائی دیں گے
پیپلز پارٹی جو ہے اب تھوڑا سا مریم نواز کی گورننس کو ایشو بنائے گی. اچھا اب سچی بات میں آپ سے گزارش کروں, مجھے واقعی سمجھ نہیں آیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اچانک سے یہ ہاتھ توڑنا, انگلی توڑنا, پنجاب کی طرف بولے گا زبان کی, غلط بات یہ اچانک سے کیوں شروع کر دیا؟ ایڈوائز غلط ہے. میں نے کئی لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مجھے سر یہ سمجھا دیجئے کہ آخر ہوا کیا, کس بات پہ یہ اس قسم کی گفتگو شروع ہوئی ہے. تو ان کے پاس کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں تھا. اچھا پھر اگلی بات یہ تانے دینا کہ جناب آپ بھیک مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی پتہ کس بات سے زیادہ ناراض ہوئی میری؟ آپ رات ہم اکٹھے ہی تھے, ایک لیڈر کے پاس بیٹھے تھے, آپ کے آنے سے پہلے اس سے یہی بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا یار یہ بے نظیر بھٹو جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب ایک ہمارا حساس پوائنٹ ہے, سیکریٹ ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, بھٹو بی بی, ہاں وہ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے, اب وہ ان کے نام کا جان ہے ان کی. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے جو بے نظیر بھٹو کا جو وین تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کا یہ تمسخر اڑاتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. ایک بات وہ تھوڑے سے اس حوالے سے کافی جو ہے نا سینٹی ہیں. ٹھیک ہے, دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو کچھ نہیں کہا, یعنی سندھ کے پیپلز پارٹی نے نہیں کہا پہلے کہ پنجاب میں سیلاب کے معاملات دیکھیں. یہ پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگوں نے, چودھری منظور نے کہا, یہ ندیم افضل چند نے کہا, تو یہ پنجابی ہیں. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس میں ہو کیا, اس میں یہ معاملہ ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں اچانک سے وہ یہ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل لڑائی ہو رہی ہے ٹیریٹری کے لیے. پیپلز پارٹی بہت عرصے سے پنجاب سے آؤٹ ہے, نون لیگ جو ہے بہت عرصے سے اندرون سندھ سے آؤٹ ہے. دونوں ایک جگہ پہ ان روڈز بنانے کی کوشش کریں, وہ ان کو نہیں آنے دے رہے, یہ ان کو نہیں آنے دے رہے. اب بیچ میں میں اور بٹ صاحب یہاں پہ ریڈ زون میں ذکر کر چکے ہیں کوئی 2 مہینے پہلے, 1.5 مہینہ پہلے, کہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا آپس میں سافٹ کارنر ہے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو نہیں برا کہہ رہی, بلکہ جب سیلاب شروع میں وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا کے پی کے میں, تو پیپلز پارٹی نے بڑے سافٹ لہجے میں اس کو سنو بالنگ کی کہ جناب یہ تو ہو جاتا ہے, قدرتی آفات کے آگے نہیں لڑا جا سکتا. نہیں پیسے ٹرانسفر کیے انہوں نے, اور ٹھیک ہے نا, تو پیسے بھی دیے. اب پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر وہ نون لیگ کو آؤٹ کر سکتی. یہاں سے نون لیگ اپنی پنجاب کو ڈیسپریٹ ہو کے بچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ایک پولیٹیکل لڑائی ہے. نہیں بٹ صاحب جو پنجاب کی گورننس کی بات کر رہے ہیں تو سندھ میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. میرا مطلب ہے کہ دودھ کی نہریں, سندھ کو ایک منٹ, سندھ بڑی ترقی کر رہا ہے. میری ایک بات کراچی سنیں پیرس یار, ایک سیکنڈ, سندھ میں تو اپنی سڑکیں نہیں ہیں, دودھ کی کہاں پہ ہوں گی؟ ٹھہر جائیں, سندھ کی تو ایک سڑک ہی سلامت نہیں رہی خدا کے لیے. میرا منہ کھلوا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بزدار کے 5 سال نہیں نظر آئی, اس کی گورننس میں کبھی کوئی وائٹ پیپر نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ پی ٹی آئی سے ووٹ لیتے. میں آپ کو بتاؤں یہ پالیٹکس ہو رہی ہے نا. اچھا نہیں ایکسیپٹ کر لیں اس کو. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چونکہ اپنے والد کی ریپلیسمنٹ ہے ایک طرح سے نا. اب وہ میں سچی بات ہے جس طرح سے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں صاحب پریکٹیکلی پالیٹکس میں ابھی نہیں ہیں, وہ کہیں بیان نہیں دے رہے. وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے مجھے نہیں پتا, لیکن فی الحال وہ کوئی کسی جگہ پہ آپ کو جلسہ کرتے دکھائی نہیں دیتے, کسی جگہ پہ پریس کانفرنس نہیں کرے, ایشوز پہ وہ بات نہیں کرے. اب جو بھی کر رہی ہیں وہ مریم نواز کر رہی ہیں. جو شہباز صاحب ہیں وہ وزیر اعظم ہیں, ظاہر ہے ان کا اسٹیچر جو ہے وہ اس پالیٹکس سے اوپر ہو گیا. انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا, وہ فادرلی فگر ہیں, وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اب جو مریم نواز ہیں ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے نا, ان کے ان بیانات کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتا ہے. میں ایکچولی یہ کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون صرف پنجاب میں نہیں ہے, یہ کے پی میں بھی ہے, یہ بلوچستان میں بھی ہے, یہ سندھ میں بھی ہے. جب جو مسلم لیگ نون کا اب چہرہ ہے یا جو کہتے ہیں منہ ہے وہ مریم نواز ہے, تو جب وہ صرف پنجاب کریں گی نا, کئی دفعہ آپ صحیح بات, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ڈیمیج ہوتا ہے. کس طرح کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی روٹی اتنے کی ہوگی اور آٹا اتنے کا ہوگا, تو اس وقت بلوچستان میں اتنے کا نہیں مل رہا تھا, اسے بہت مہنگا مل رہا تھا. تو وہ تاثر یہ آنا شروع ہو گیا کہ پنجاب کھا گیا, ہمارا آٹا پنجاب کھا گیا, پنجاب کو سستی روٹی مل رہی ہے, ہمیں کیوں مہنگی مل رہی ہے. جبکہ وہ یہ بھول گئے کہ ان کی صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کو ڈیلیور نہیں کر رہی. تو ایسے بیانات کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے, ایڈوائز کے بعد دینا چاہیے, کیونکہ یہ فیڈریشن کو خدا نہ خواستہ ڈیمیج کر سکتے. نہیں, جب آپ دونوں آج شو کے لیے گھر سے نکلے تھے تو آپ کو پچھلے گول چکر پہ کہتا ریڈ زون نہیں جانا, وائٹ زون جانا, تو اس نے تو مشورہ ہی دیا, فیصلہ تو آپ نے خود کرنا.
تو آپ کمپیریزن کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے تو وہی ایک بڑے زیرک پولیٹیشین ہیں بالکل پرویز رشید، ہاں جی جو ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے ہاں جی اور ان کی مشاورت شامل ہوتی تھی اور جی ان کی تقاریر جو ہیں وہ ہوتی تھی، تو وہ تو نظر آتے ہیں دیکھیں مریم نواز کے ساتھ بھی بیٹھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی آدمی کسی کی غلط سٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات یہ بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایز ہیومن بینگس ہمیں مارجنز بھی دینے پڑتے ہیں دوسروں کو، کہ شاید یہ تھاٹ نہیں تھی اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے جو تھاٹ سمجھی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں اس وقت پاکستان جس لیول پہ جا رہا ہے نا، اور جس لیول کا ہم رول پلے کرنے لگے ہیں انشاءاللہ مڈل ایسٹ میں اور اپنے ریجن میں، پاکستان کی اکائی بہت ضروری ہے، ہمیں اکٹھے رہنا ہے۔ مریم نواز کو، ہمیں مراد علی شاہ کو، گنڈا پور کو، سب لوگوں کو ہمیں سمجھانا ہے کہ یار ہمیں بھائی سب سے پہلے پاکستان بننا چاہیے، بالکل بس سمپل سی بات یہ ہے۔ ہمیں سب کو سمجھانا ہے ابھی۔ ہمیں نا سب سے پہلے پاکستان ہی ہے، اس کے بعد پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، پشتون، جو بھی پھر ہماری جو ہے نا آگے وہ آپ ضرور رکھیں وہ اپنی رکھیں، شناخت۔ لیکن یہ سب سے پہلے ہم پاکستان، اچھا جی، ہمیں ڈویژن نہیں چاہیے۔ ابھی جو امریکہ کا دورہ ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے اور فلسطین پہ بھی بات کرنی ہے، اس سے پہلے چونکہ آپ تازہ تازہ آئے ہیں، یہ یو کے یورپ سارا پھر کے آئے ہیں ابھی، کوئی بخار اترا ہے وہاں پہ اوورسیز کافی پاکستانیوں زیادہ۔ میں، یہ پی ٹی آئی اب کا اور یہ عمران خان اب یہ کا، دیکھیں اور کیا سامنے نقصان ہنگامے، لڑائیاں، جھگڑے، یہ کیا ہے سر؟ نقصان کیا کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے پاکستان ہائی کمیشن میں 4-5 راتیں پہلے وہ گاڑیاں کھڑی تھیں، وہ گئے ہیں یہ لوگ اور پتھراؤ کر کے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، انہوں نے کمپلینٹ بھی کی ہے، لیکن بہرحال ابھی تک وہ کیمروں میں تو نہیں آتا نا ہر ایک، اگر آپ نے منہ کور کیا بھائی یہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا زور ختم ہو۔ ہوں۔ دیکھیں دہشت گردی کون کرتا ہے؟ جو سامنے آگے نہیں لڑ سکتا، بیسیکلی سمپل سی بات ہے نا۔ تو یہ تخریب کاریاں جو ہے نا یہ وہ کرتا ہے جس کی پولیٹیکل فورس جو ہے نا یا اسٹرینتھ بالکل ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ میں آپ کو حاشا للہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 یا 2 ڈاکٹرز نے مجھے لسبن میں پوچھا کہ عمران خان کا کیا فیوچر ہے، لیکن وہ ایک ایکڈیمک کویسچن انہوں نے مجھ سے پوچھا، یعنی وہ مجھے یہ نہیں لگا کہ وہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ انٹرسٹ لوز کر گئے یا کچھ ہو گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بتدریج یہ بخار نہ صرف کم ہو گیا بلکہ ختم ہو رہا ہے۔ لوگ اب سارے وہی بات کریں جو گور بٹ نے کی ہے، یار آپ سارے ڈفرنس چھوڑ دیں، پاکستان کی ذرا بات کر لیں، پاکستان میں کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو باہر ہے نا وہ تو سر اٹھا کے چل رہا ہے انڈیا کے سامنے پہلی باری۔ ایک طرف سے ٹرمپ ان کو چنڈے مار رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کا تن میں ہے اس وقت پوری پتنگ جو ہے۔ تو اس وقت ہمارے ڈائنامکس چینج ہوا، باہر نکل کر تو دیکھیں آپ کے پاسپورٹ کی عزت بن گئی یار۔ یہ اچھی خبر بٹ صاحب دے رہے ہیں مبشر صاحب کہ وہ جڑی احتیاطی لڑائیاں، وہاں احتیاطی لڑائیاں ہوتی ہیں، احتیاطی بدماش ہیں سارے وہاں پہ نا، آمنے سامنے ایون فیلڈ کے باہر بھی آ جاتے ہیں، آپ ان صحافی بھی لڑے نہیں، وہ صرف ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں وہاں پہ، میں تینوں دیکھ اب لاں ایون گا، فیلڈ کے باہر نہیں میں ہے، تینوں یہ چھڈاں گا ہائی نہیں، کمیشن کے باہر ہوئی ہے۔ تو مینوں جاندا نہیں۔ یہ احتیاطی لڑائی لڑتے ہیں سارے یو کے یورپ میں، احتیاطی بدماش ہیں، ان میں حقیقی بدماش کوئی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو گئی بدماشی ہوتی۔ اچھی بات ہے۔ دیکھیے پاکستان جو ہے نا اس کا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو ودن پاکستان ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام پولیٹیشنز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک پوائنٹ پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر صورت پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اور ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں۔ ہمیں میکسیمم فارمولاز دینے چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانز بنا کے دینے چاہیے گورنمنٹ کو کہ جناب جو باہر سے انویسٹمنٹ آئے وہ یہاں پر منرلز ہو سکتے ہیں، اس کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں میکسیمم اپنا پوٹینشیل شو کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے یہاں پہ انویسٹ کریں اور ہماری اکانومی بہتر ہو، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ یہ جو لڑائی ہے نا، میں سچی بات ہے مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیوں خواہ شروع کر دی گئی، کہ یہ نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت، ہمیں صرف نعیم پاکستان کی صاحب بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں پورے پاکستانیوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کو میسج کریں اور کریکٹ کریں مجھے اس بات پہ۔ میں پاکستان کے کسی صوبے میں آپ چلے جائیں، مجھے بلوچستان کا نہیں پتا، میں 3 باقی صوبے کی بات کر رہا ہوں، آپ کا جو گورنمنٹ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ برطانیہ سے اس وقت بہت بہتر ہے، آپ کا جو کرائم ریٹ ہے وہ الحمدللہ انتہائی کم ہے، آپ کی جو جاب انفلیشن ہے وہ کم ہے، اور میں آپ کو بتاؤں آپ یقین مانیں کہ پاکستان میں برطانیہ سے زیادہ سکھ ہے۔ برطانیہ میں ہمیں ایک اور ٹھنڈ ہے، ہم جاتے ہیں ہمیں میمیں نظر آتی ہیں، گوریاں، سچی بات بتا رہا ہوں، گوریاں نظر آتی ہیں، پب ہے، یہ موسم ہے، وہ اچھا ہے، موسم اچھا ہے، لیکن وہاں پہ رہ کر مجھے دکھائیں ذرا، آپ کو خون کی الٹیاں آ جائیں گی، ابھی یہاں عذاب ہے۔ پہ میو ہاسپٹل میں اور پنجاب میں جو ہے وہ کینسر کی مشینیں لگی ہیں لیٹسٹ، کینسر کا مرض ٹھیک ہے جی، ٹھیک کرنے کوبلیشن، کی۔
اور اس میں جو ہے آخری سٹیج والے پیشنٹ جو ہیں ان کا بھی ٹریٹمنٹ کیا دیکھیں جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اس کو چھوڑ دیں, میں نے اپنا خود سے جب مجھے کچھ سیریس ہو نا جیسے اسٹینٹ پڑوانے ہو, پہلے میں PIC جاتا ہوں. دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, کیوں پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹل اور گورنمنٹ ڈاکٹر بہت قابل ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں, آپ NHS کے ہتے تو چڑھیں ایک دفعہ برطانیہ جا کے, آپ کو لگ پتہ جائے. وہ پرانے والا دور مک گیا ہے کہ اتنے بڑا زبردست سسٹم سی, اتنے انہوں نہیں بٹ صاحب بڑا تاریخی استقبال کیا ہے. یہ ٹرمپ صاحب چھیڑتے ہیں کسی کو یا دل سے کرتے ہیں؟ انہیں کیا جی کہ عظیم لیڈر ہاں جی جو ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں اور عظیم سپہ سالار جو ہیں فیلڈ مارشل آ رہے ہیں. یہ میڈیا کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں, پھر انہیں کیمرے بند کرائے نہیں, اس سے وہ میٹنگ شروع کرتی ہے اور وہاں پہ میڈیا لاؤ نہیں ہے, پھر اس کی پورا ایک جو ہے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اور بڑی عزت دی ہے. یعنی کہ اس طرح وہ یوکرین کے بھی گئے تھے وزیر اعظم, جو حال ان کا کیا اور باقی لوگوں کا وہ کرتے ہیں صاحب, جو ان کا مزاج ہے. بات یہ ہے تو یہ بڑا دل سے ہی کر رہے ہیں نا. دیکھیے میری بات کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے. میں پنجابی دی مثال دے دینا تانوں, ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ 27 100 ਹੁੰਦਾ. ਅਸੀਂ ਡਾਢੇ ਆ ਪਾਏ, یوکرین دے نال سانو کمپیئر نہ کرو معذرت کے ساتھ. ہمیں نہ یوکرین سے کمپیئر کریں نہ انڈیا سے کمپیئر کریں. ہمارا اب جو انڈیا سے بالکل نہ کریں, ہمارا جو اب اسٹیچر ہے نا, اب ہمارا اسٹیچر ہے, یہ میں ملٹری مائٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہمارا اسٹیچر اب ان 5-6 ملکوں میں آتا ہے جو نہ صرف ایٹامک پاور ہیں بلکہ وہ کنونشنل وارفیئر میں بھی آگے چلے گئے. تو ہم وہ اب 5-6 طاقتوں میں ہیں, لہذا ساڈے نہ ملنا تے باقی کسی نہ ملنا فرق ہی ہوئے گا. ایک کام تو کر دینا, نیٹلی آپ کی واقف ہے, انہیں کہا کہ مودی کا ویزا لگوا دے امریکہ کا. اب آپ لگتا تھا ویزا ختم ہوا ہے, ایک بات اس کو بلا ہی نہیں رہے ٹرمپ. نہیں, آپ میری ایک بات سنیں. پاکستان کی اب آپ ذرا سچویشن سنیں. پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ میڈیٹر ہے. ایران کے اوپر جو مسائل ہیں اس کا میڈیٹر پاکستان ہے. پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن فورس کا ممبر ہے اور پاکستان وہاں ایک پیس کیپنگ کا ممبر ہے. پاکستان امریکہ اور چائنا کے بیچ میں کانڈویٹ ہے کہ دونوں کی ٹینشنز اور ٹریڈ ٹینشنز ہیں ان کو کم کرانے میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. مجھے آپ اس وقت بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے, کون سی سپر پاور ہم سے زیادہ کام کر رہی ہے انٹرنیشنلی؟ ہماری کیوں رسپیکٹ نہیں کرے گا ہمارے لیڈر کی, وہ ہمارے آرمی چیف کی؟ وہ میرا مطلب ہے اس نے, وہ پاگل نہیں ہے, اس کو بولنے کے پیسے ملتے ہیں, وہ بلینئر ہے. ہمارے جیسے نا اس کے کو 18,000 ملازمین ہیں جو ہم سے زیادہ ہوں گے, بلکہ ٹھیک ہے نا, وہ ایک سکسیسفل آدمی ہے, اس کو اپنی ورتھ پتہ ہے, اس کو اپنے الفاظ کی حرمت کا پتہ ہے. جب وہ گریٹ لیڈر کہہ رہا ہے نا, اس کے پیچھے بہت لمبی ایک تھنک ٹینک ہے جو اس کو وہ ایڈوائز کر رہا ہے, وہ اپنے منہ سے نہیں صرف کہہ رہا. تو وہ یہ دیکھو پاکستان نے اور موجودہ حکومت نے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پوزیشن ارن کی ہے. اب جو میں اگین پہلے والی بات پہ آتا ہوں, اب میرا بٹ کا اور آپ کا کیا کام ہے کہ ہم اس کو مستحکم کریں. ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اکانومی کو ہم سٹرونگ کریں, ہم لوگوں کو انسینٹیوز دلوائیں کہ یار تم کام کرو, کاروبار کرو, ملک میں نوکریاں دو. اگر بحیثیت پاکستانی ہم اپنے اپنے ایریا آف سفیئر میں انفلوئنس میں ہم 5-5 لاکھ روپیہ بھی لوگوں کا انویسٹ کرا لیتے ہیں, آپ کے وارے نیارے ہو گئے, آپ یورپ بن جائیں گے. اور یورپ میں تو اس وقت بھوک ننگ ہے, افلاس ہے وہاں پہ. تو آپ پیرس چلے جائیں, نوکری نہیں, گھر نہیں. آپ ہیمبرگ چلے جائیں, فرینکفرٹ چلے جائیں, نوکری نہیں, گھر نہیں. آپ اٹلی چلے جائیں, فاقم فاقہ. اور آپ UK چلے جائیں, پورا UK میں فاقہ. پاکستان تو جنت ہے, اللہ کا کرم ہے. بٹ صاحب معاشرے صاحب تو جہاز والے اینکر ہیں, انہوں نے کبھی جہاز نہیں لگایا اپنے کوٹ پہ. وہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ جہاز ہی لگا لیا. وہ کیا, اس کا کیا مقصد تھا, وہ کون سا جہاز تھا؟ JF-17. وہ دیکھیے ٹرمپ صاحب جو ہیں, ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا چھیڑ دے بھی ہے نا. دیکھیے نا مودی نے کیا کیا, اب آپ ذرا تھوڑا سا اس سائڈ کو بھی دیکھیں. مودی نے ٹرمپ صاحب کی جو ایفرٹ تھی اس کو ریکگنائز نہیں کیا. جو یہاں پر جنگ تھی ہماری انڈیا کے ساتھ, اس کو رکوا کر ٹرمپ صاحب نے ایک بڑا کام کیا. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, نہیں حقیقت یہی ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب انٹروین نہ کرتے تو ہم 2 ایٹمی قوتیں ہیں اور ساڈا جڑا سلسلہ ہے نا وہ بڑا سیریس ہو جانا سی. یہ بات درست ہے, مبشر صاحب اس بات سے واقف ہیں. مودی کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے رابطہ خود بھی کر لیا تھا. نہیں, مودی نے ترلے پائے تھے نا, انہوں نے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر لیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کا, میں دیکھیں میری بات سنیں, جب میں آپ سے ترلا ڈالتا ہوں یہ میری مدد کر, آپ میری مدد کرتے ہیں, میری جان بچتی ہے, تو آپ ہی ایکسپیکٹ کریں گے کسی تھان سے یار بٹکے گا میری نے جان بچائی سی, تو جے میں تانوں لفٹ ہی نہ کراواں اس تو بعد کہاں کہ میں ہی سارا کچھ ہاں, تے غصہ تو چڑھتا نا بندے نوں. یہی ٹرمپ صاحب نے اصلی کوڑ چڑھاتی پڑھ کے, اور گل کوئی نہیں.
ادروائز میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ پاکستان کے لیے فیور میں اس لیے نہیں کہ اس نے دستا کہ تیری ماسی دے پتر ادھر گئے سن پہلے, یا تیری دھی دا جڑا نا تعلق واسطہ دوستی محبتاں پیار دوست یاریاں دوستیاں کلاس فیلوز پاکستانی سے نہیں. اصل معاملہ ہے کہ انہوں سمجھ آ گئی کہ پائے نا ایک گل دے پکے نے, یہ بات کرتے ہیں اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اور ڈیلیور کرتے ہیں. اور ڈیلیور کرتے ہیں. یعنی یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں, آپ یقین جانیے کہ ان کی جتنی رسپیکٹ ہوئی ہے نا امریکہ میں, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب ایران کی جنگ کا سلسلہ تھا تو آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں ہمارے آرمی چیف کی ملاقات تھی ایک ہوئی, اس میں آرمی چیف نے کہا تھا کہ ایران کے معاملے میں ہم ایران کے ساتھ, جس لیے ایران دے حملہ ہویا تو پاکستان ایران دے نال کھلوتا جا. ان کا بھائی تے گل دا پیرا رہندا ہے. اگلی بات سنیں, امریکہ نے کہا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے, ہمیں سپیس دیں, راستہ دیں, فضائی راستہ. پاکستان نے انکار کر دیا. پاکستان نے انکار کر دیا. آپ انڈیا نے راستہ آپ دیا. نعیم صاحب اس وقت ریفرینڈم کرا لیں. تو چیزیں جو ہیں نا, آپ پوری دنیا میں ریفرینڈم کرا لیں, اور میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں, اگر غلط ہو جائے میں ٹینڈ کراؤں گا ریڈ زون پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, کہ آپ ریفرینڈم کرائیں کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ اور تگڑا آرمی چیف کون ہے, جنرل آصف منیر کا. جنرل آصف نہیں تو پھر ایک چیز کلیئر کر دیں ذرا, دونوں پہلے آپ کر دیں کہ یہ جو جنرل آصف منیر صاحب ہیں آرمی چیف, ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے, بڑی وہ ایک کوئی ایشو نہیں ہے. افواہیں سوشل میڈیا پہ وابلہ, ذرا سمجھا تو دیں نا, یہ شہباز گل کا ایشو ہے, سمجھا تو اوروں دیں. کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی آصف منیر صاحب اپوائنٹ ہو گئے ٹھیک ہے, آرمی چیف. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک قانون بنا ٹھیک ہے, کہ جناب وہ ان کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہو گئی ٹھیک ہے نا. ترمیم اب کے بعد. اگر اس کو تو لیگل مائنڈ ڈسائفر کرے گا نا, کوئی لیگل مائنڈ آپ کو بتا سکتا ہے ایگزیکٹ, لیکن میری نظر میں یہ ہے کہ فرض کرے بہت اگر کرنا تو گورنمنٹ کو ایک نوٹیفیکیشن نکالنا ہے, وہ نوٹیفیکیشن سیکرٹری ڈیفینس نکالے گا. میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیگل ایشو, لیکن لیگل مائنڈ لیگل ول اسٹل بی بیٹر ٹو آنسر دیٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از این ایشو. کہیں شیکی ہے نہیں, معاملہ کچھ تھوڑا بھی نہیں سا ہو بٹ سکتا, صاحب, وہی نہیں تھوڑا سکتا. بہت. میں نے اس بارے میں معلوم کیا تھا. ہاں جی, میری بات سن, میں نے اس بارے میں معلوم کیا تھا, اور میری جو بات ہوئی تھی وہ ایک لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ ہی ہوئی تھی, اور کچھ باتیں ان سے بھی ہوئی تھی جن کے سر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو دونوں طرف سے ایک ہی بات ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کی بھی اب ضرورت کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس کی جو قانون پاس ہوا تھا اس کی لینگویج کو پڑھیں تو یہ پیچھے سے امپلیمنٹ. اچھا جی, امریکہ میں ہم بات کر رہے تھے پرچم لہرانے کی, پاکستان کا, اور رسپیکٹ, اور گریٹ لیڈر, گریٹ فیلڈ مارشل, تو ادھر جو ہے نا وہ چڑھائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے 50% ٹیرف, اب بالی ووڈ اور دنیا بھر کی فلم انڈسٹری پہ 100% ٹیرف لگانے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. دیکھو بالکل صحیح اعلان ہے. آپ یہ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ کوئی بچہ نہیں ہے, اور بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کر سکتا. بیسیکلی ٹرمپ نے امریکہ کی صدارت کس زمانے میں لی ہے جب امریکہ اپنے اکنامک ایک ڈپریشن کے اندر ہے, جب امریکہ میں جاب لیسنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, جب امریکہ میں انفلیشن جو ہے سر چڑھ کر بول رہی ہے. وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ بھائی بالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ یونیورسل ہے, پیراماؤنٹ پکچرز ہے, یہ سارے 5 میجر اسٹوڈیو جو ہیں انہوں نے انڈیا میں کھولے ہیں کہ سستی لیبر ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ بناؤ اور یہاں پہ مارکیٹ کرو. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ساروں کے راستے بن کر کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کے لیے جابس کریٹ ہو. امریکہ کا اگر آئی فون بن رہا ہے تو امریکہ میں بنے, بھلے وہ $100 مہنگا ہو جاتا ہے, لیکن پھر امریکنز کو جابس ملیں. باہر تم لوگوں کو جابس دے رہے ہو, تمہارا پہلا فرض ہے اپنے ملک والوں کو جاب دینا. تو یہ انڈیا سینٹرک نہیں ہے, وہ اس میں چائنا کی پتہ نہیں کتنی فلمیں تباہ ہوں گی, کینیڈا کی ہوں گی, اور برطانیہ کی ہوں گی, ہر جگہ کی جہاں فلمیں بنتی ہیں, صرف انڈیا میں تو نہیں بنتی, دنیا میں کوریا کی ہوں گی. یہ بیسیکلی اپنی اکانومی کو اور اپنے ملک کے جابس کو وہ سیکیور کر رہے ہیں, وچ از فائن, یہ ان کا رائٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ ان دیٹ. بٹ صاحب تسی ہن پھر جا کے امریکہ چ کرینا دی فلم نہیں دیکھی؟ نہیں تسی میری گل دیکھ لو, $2.5 کا ٹکٹ ہوئے گا. وہی نا, تے ایتھے نیٹ فلکس پائے نا $1000 مہینے دا ہوندا ہے, تے جنی مرضی ویکھی جاؤ, جنی واری مرضی ویکھی جاؤ, جیڑی تانوں کھانی وہ تو نہیں سر آئی. سال بعد آ جائے گی پاویں. سامنے ڈی کیڑی کالی سی کترینا ہونی ویکھی کی کر لینی. تو میرا مسئلہ سانو کوئی کالی دی فلم جب دیکھ شیوانگی مر گئی تے کرینا کی بھیج رہی ہے. سانو کوئی انڈیا چ انٹرسٹ ختم ہو گیا. ہاں. بٹ صاحب نیتن یاہو کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس گھٹیا آدمی کا ذکر نہ ہو. فلسطین سے ابلیس ہے وہ, ابلیس ہے وہ. اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں, غزہ سیز فائر متوقع ہے اب, اور دوسرا یہ ہے کہ ریاست بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, کیئر ٹیکر آ رہا ہے سسٹم, اس کے حوالے سے بتائیے. اچھا, میں آپ سے گزارش کروں کہ کل رات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ 20 پوائنٹس کا ایک جو ہے فارمولا, پیس فارمولا وہ دیا,
اور ساتھ نیتن یاہو موجود تھے، ٹھیک ہے. لیکن آج نیتن یاہو نے عبرانی زبان کے اندر ایک پیغام ریکارڈ کروایا. اس نے کہا کہ فلسطین کی ریاست کا کوئی ذکر اذکار نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رات وہ بات کر رہے تھے، صبح وہ ابلیس جو ہے نیتن یاہو اس سے مکر گیا، ٹھیک ہے. تو جب دو ریاستی فارمولہ نہیں ہے، اگر فلسطین کی ریاست نہیں ہے، تو پھر تو نیتن یاہو کی ریاست ہی ہوئی نا. پھر تو ظلم کا ایک سارا سین جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا. تو پھر امن کہاں آئے گا؟ پھر امن نہیں آ سکتا. بات یہ ہے، لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ناکامی جو ہے نا اس فارمولے کی، اس کا آغاز ٹرمپ صاحب کی بغل میں کھڑے ہوئے نیتن یاہو نے کیا. پھر نا بات یہ ہے کہ جب اس نے عبرانی میں کیا نا اور انگریزی میں نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی لوکل پالیٹکس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ نیتن یاہو اسرائیل میں بہت ان پاپولر ہو چکا ہے اور لوگ اس کی کرپشن کے اوپر بڑے واویلے ہو رہے ہیں. لیکن اس میں جو ٹرمپ کا جو فارمولہ ہے نا، اس کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس فارمولے میں دیکھیں، پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ عرب ریاستیں جو ہیں آپ کی، وہ تو اسرائیل کا ہاتھ روکنے سے رہی، وہ تو اس کو مارنے سے نہیں روک سکتی ہیں. اگر آپ ابھی مجھے بٹ صاحب نے کہا 64,000 بچہ شہید ہو گیا اور لوگ سارے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. خیر وہ ہم سے بہت بہتر مسلمان ہیں فلسطینی جو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پیس ایگریمنٹ نہیں کرتے تو اور پھر 40,000 چلے جائیں گے اور پھر 50,000 چلے جائیں گے. تو روکنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں کوئی ایک ایگریمنٹ بنوائیں. اس کا جو فال آؤٹ ہے نا، جو مجھے لگ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہر مسلم کنٹری کو، چاہے سعودی عربیہ ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ایونچولی آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر وہ فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، تبھی وہاں پہ پیس کیپنگ ہوگی، تبھی وہاں پہ ری بلڈنگ ہوگی. یہ وہ اگر فلسطینیوں کی جان بچتی ہے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ہمارا ہر ڈیسیجن اس کے اوپر بیسڈ ہونا چاہیے. فلسطینیوں کا جان و مال کا تحفظ، ان کی مزید سیکیورٹی کا تحفظ. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے جو ڈیل کٹ کی ہے، آج بھی برطانیہ مرتے مرتے بھی دنیا کا سب سے بڑا ڈیل میکر ملک ہے. کہ ٹونی بلیئر کو انہوں نے وہاں پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی پوسٹ دلوا رہے ہیں، اور برطانیہ ہی تو ہے جس نے وہ لکیریں کھینچ کے پہلے ڈویژن کی تھی، اور اسرائیل ان کا بغل بچہ تو ہے، لیکن اب اسرائیل ان کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اب یہ ہے کہ اب نیتن یاہو کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ بات کہہ دی تو اس کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں ہوگا. نیتن یاہو نے یہ سپیچ ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر کر دی. میرا خیال ہے کہ سیاسی سپیچ اور ہوتی ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی، اور اگر اس نے اس کی مرضی کے خلاف کرنی ہوتی کوئی بات تو پھر انگریزی میں ہی کرتا. عبرانی میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہارڈ لائنر جو ہیں ان کو اپیز کر رہا ہے. سیز فائر ہو رہا ہے، یہ خوشخبری سنائیں امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو. میرا خیال ہے ہو جائے گا. کتنی دیر؟ 72 گھنٹے. دیکھیں یہ سارے 150 ملک اب تک اس کو تسلیم کر گئے ہیں اس فارمولے کو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جس نے انکار کیا ہے وہ نیتن یاہو ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بڑا پرنسپل انکار کر رہا ہے، یعنی وہ بنیاد کے اوپر انکار کر رہا ہے. اس کی بنیادی نقطے سے اختلاف اس نے کر دیا کہ فلسطین کی کوئی ریاست کا ذکر نہیں، ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ حماس کی ہاں یا نہ کے اوپر بات پھر اڑ جائے گی. اب حماس کو یہ موقع مل جائے گا کہ بھائی وہ تو اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے آگے اپنے سر جو ہے وہ سر تسلیم ہم کر لیں، تو ساری زندگی اندر کون گرنٹر ہے. اگلی بات یہ کہ ٹونی بلیئر ہے نا سر، میں آپ سے گزارش کروں، دنیا کے زندہ انسانوں میں سب سے جھوٹا انسان ٹونی بلیئر ہے. یس، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. میں بتانے لگوں سر، میں بتانے لگوں آپ کو، سن لیں ذرا، سن لیں. سیریس بات ہے. اس نے کہا، پارلیمنٹ سے خطاب کیا اس نے کہا کہ جو میس ڈسٹرکشن ویپنز ہیں نا وہ عراق کے اندر موجود ہیں، لہٰذا ہمیں وہاں پہ جانا پڑے گا. اور وہاں پر یہ گئے اور لاکھوں انسان مار دیے. 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا سر، وہاں پہ امن نہیں ہے. کی رپورٹ پہ تھا. اچھا نہیں تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میرا مطلب ہے گلی چکل ہی بھیج رہا، وہ وزیر اعظم سی. اس طرح کی بات نہ کریں، ان کو کسی قسم کا، یہ جو ہے لاکھوں انسانوں کے قاتل ہیں یہ لوگ، اور انہوں نے وہاں پر جب قتل کر لی اس کے بعد سوری ہماری اطلاع غلط نکلی. یار اس شخص کو آپ اس خطے میں لے جا کے پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، کیئر ٹیکر، جہاں پر پہلے ہی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ اس سے اچھائی کی امید کرتے ہیں. سیز فائر دیکھتے ہیں. سیز فائر سر، یہ ابھی تو دیکھیں نا نیا پھٹا پڑ گیا نا سر، میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں. میرا خیال ہے ہونا چاہیے سیز فائر، ہونا چاہیے سیز فائر ہوئے گا، اور اگلے 72 اور یہ فارمولہ اچھا بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، اگلے 72 گھنٹے میں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو یہ کر رہا ہے بھائی
ٹھیک ہے, نیتن یاہو. اب اس پہ کون اعتبار کر رہا, رات کچھ کہہ رہے سویرے کچھ کہہ اچھا رہے. جی آخر میں ایک ذاتی سوال ہے ہاں. بشیر صاحب سے, بشیر صاحب اور جانتے اینڈ پہ وہ غلط بیانی نہیں کرتے, ہاں وہ بتائیں شاپنگ واپنگ کی آپ نے اور کس کس نے کروائی, ان کا بھی ذکر کریں, ان کا حق ہے, ٹھیک ہے, اور خود کو کیا یار یہ خریدا. آپ نے ورلڈ انجن کی کتاب کیوں رکھی, نہ آپ نے پڑھنی ہے نہ آپ کو سمجھ آنی ہے, یہاں پہ رکھی کیوں ہے؟ یار مجھے شاپنگ کا تو بتائیں, میری شاپنگ چھوڑے یار, اس بار کہاں غریب گئے, آدمی دے, کس کس سے ملے, غریب دے بال تے سب کی نظر ہوندی کس ہے. کس سے ملے آپ؟ میں اس وقت بڑے اچھے لوگوں سے ملا ہوں. اچھا ہاں, اور اس باری جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں جن میں زیادہ آپ کے دوست ہیں, ان کو میں نے بوائیکاٹ ہی کر کے رکھا, اور میں سکھی رہا ہوں, سکھی رہا ہوں, اور پلیو چاپ لانی پہنتی یار. یار ایسے آتی ہے, نہ اور جس نہ کرو یار, ادھر تہاڈا کھڈونا ہے, ہاں انہوں پلیو بنانا پہنتا ہے, سب کچھ جو بھی ہے. کچھ فوٹوجن لیک ہوئی ہیں آپ کی کیفیز کی, اچھا ہاں بڑے بڑے نام بیٹھے تھے وہاں پہ, بڑے بڑے بیرسٹرز بھی بیٹھے تھے. اپنا وہاں پہ کافی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, کیونکہ اس دن یہ اوورسیز کانفرنس ہو رہی تھی. اوکے, سارے آئے ہوئے تھے نا جس دن میں پہنچا ہوں, تو یہ رات کو آپ کے کچھ منسٹرز وغیرہ ان ساروں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. لیکن میں تو اپنے پرسنل ٹرپ پہ گیا تو زیادہ میں ان کو فالو نہیں کر رہا تھا اس سے. اچھا اوور آل جو ہے بٹ صاحب, سعودیہ سے شروع ہو جائیں, آخر میں یہ بتا دیں کہ سعودیہ, یو کے, امریکہ, یو کے, یہ بڑا طویل دورہ, اور کمبینیشن جو ہے فیلڈ مارشل, پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل سلیم اللہ, وہ بڑا اچھا چل رہا ہے. آپ اس پورے دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ کے کامیاب ترین دوروں میں سے, اور یہ بہت یعنی یہ ایک ایسا دورہ ہے جس پر پاکستانی قوم ہمیشہ فخر کرے. یہ ان دوروں میں سے بہت کامیاب دورہ ہے, اور اللہ جوڑی سلامت رکھے تو نظر نہ لگے فرینکلی, ٹھیک ہے, اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اچھا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید استحکام دے, اور پاکستان کے لیے مجھے ایک بہتر چیز پہ سر, اعتراض, وہ یہ ہے جیسے ہم ابھی پروگرام شروع کرنے لگے تھے, ساگ ڈار صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی, ایسی بے ہنگم پریس کانفرنسز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نہ ڈیٹیلز دیں, آپ نے اگر کوئی ڈیٹیل دینی ہے ایکیڈیمک قسم کی, آپ پارلیمنٹ میں آ کے دیں اور سینٹ میں دیں سب کو, ٹھیک ہے نا. یہ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں اس میں کہ میں نے اتنے منٹ یہ ہوا تو اتنے میں نے میٹنگ کی, یہ کیا, 1 ملین لوگوں نے دیکھی, اور یہ بیکار کی بات. آپ پلیز ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ, آپ دیکھیں امریکن کس طرح کرتے ہیں اپنی پریس کانفرنس, برطانیہ والے کس طرح کرتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ رہیں, بے مغز باتیں نہ کریں, اور فالتو کے ارسطو بننے کی کوشش نہ کریں. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ریڈ زون. یورپ اور یو کے یاترا کرنے کے بعد مبشر لقمان صاحب پہنچ چکے ہیں پاکستان. آج اسٹوڈیو سے انہوں نے شو کیا, اور میرے آپ کے سب کے فیورٹ گوہر بٹ, سنجے بٹ, وہ بھی موجود تھے. ہم تینوں کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.